میں نے اپنی مرضی سے اپنی صدر نہیں چاک کرنی، خود سے نہیں ڈوبنا، میں نے اس سے رابطہ، اس سے اقیم الصلاۃ کرنا ہے، اس سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے، ایسے کہ وہ کہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو میرے اولیاء کے ساتھ، جو میرے ولی کے ساتھ ٹھیک پیش نہیں آتا، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تصوف کہتا ہے کہ محبت کے بغیر تو کوئی چکر ہی نہیں ہے بھائی، till I love him۔ اب آگے سننا ہے آپ نے غور سے کہ محبت کسے کہتے ہیں اللہ کے کاغذوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک محبت کی ڈیفینیشن بتانے لگے ہیں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ابو ہریرہ سے کوٹڈ ہے۔ سورہ نحل از چیپٹر 16، ورس I think نمبر، سورہ نحل is chapter جی ہاں، verse number 2۔ اوکے، ورس نمبر 2۔ اچھا جی، اب اس میں 3 ایسپیکٹ آپ نے غور سے دیکھنے ہیں۔ ينزل الملائکۃ، ٹھیک ہے، ينزل سے سمجھ آ گئی نازل ہونا، ملائکہ سے سمجھ آ گئی ملائکہ یعنی فرشتے، اور پھر آگے ورڈ بالروح، اس ورڈ کو کلک کریں، کلک، کلک کرنے پہ وہ عموماً بولتا ہے یس بالروح۔ پھر ایک ورڈ آگے آ رہا ہے من امرہ، امری ہی، یس، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الا من یشاء، یعنی جس upon whom he wills out of من عبادہ، out of all the abad that exist، ٹھیک ہے، یعنی نازل کرتا ہے فرشتے، نازل کرتا ہے فرشتے، he sends down angels، یہاں پہ لکھا ہے with revelation by his command، ٹھیک ہے، یہ بالروحی کو ریولیشن کر دیا انہوں نے، اور من امر ہی بائی کمانڈ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے آیت غور سے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ الا من یشاء من عبادہ، جس بھی عبد کے اوپر وہ چاہتا ہے کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے فرشتے، بالروح من امرہ۔ So when I say رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو اس کا جواب کیا آئے گا، if you are one of those whom God chooses، الا من یشاء من عبادہ، if you are among the من عبادہ upon whom he wills or wishes or desires or commands کہ فرشتے آئیں اور امر کو، اللہ کے امر سے روح کو اوپن کریں، آپ تک اس کا ایکسس دیں، only then shall you be able to access the sadr and enter into the realm of tasawwuf, of Sufism, of ruh, of the intellect of the Lord Almighty that He has sent inside you۔ اب یہ آیت مجھے کیا بتاتی ہے کہ تمام کے تمام انسانوں میں جب بھی یہ ڈور کھلے گا تو صرف اور صرف الا من یشاء من عبادہ کے فارمولا پہ کھلے گا۔ یہ لا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ لا آپ نے ایتھکس کے قانون کے مطابق اس لا کو ریکگنائز کر لینا ہے کہ الا من یشاء من عبادہ has to come to play for me to get an angel to come and open the sadr and give me the access to any soulful knowledge that the Lord Almighty wants me to have access to۔ ورنہ
میں جتنی مرضی کوشش کر لوں مجھ پر یہ صدر چاک نہیں ہوگی، مجھ پہ میری صدر ہی مجھ پہ نہیں کھلے گی۔ تو اقبال جب کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میں کہتا ہوں کہ میں تو ڈوبنے کو تیار ہوں میاں، بحر بھی مجھے عنایت ہو گیا جس بحر میں نے ڈوبنا ہے۔ اب میں سمندر کی لہر، سمندر کی سرفس پہ چھلانگ مارتا ہوں تو سمندر اٹھا کے مجھے باہر پھینک دیتا ہے، تو میں کیسے ڈوبوں؟ ہاؤ ول آئی گین دی ایکسس وین اللہ من یشاء من عبادہ کا لا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے اختیار میں ہے یہ، میں نے اپنی مرضی سے اپنی صدر نہیں چاک کرنی، خود سے نہیں ڈوبنا، میں نے اس سے رابطہ، اس سے اقیم الصلاۃ کرنا ہے، اس سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے، ایسے کہ وہ کہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے اپنی تمام شاعری میں دو چار چیزوں پہ انتہا کا زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، تو میں انہیں کہتا ہوں ابھی آپ کہہ رہے تھے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ادھر آپ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، تو اس کی کوئی سینس بنائیں کہ اس ڈوبنے میں اور اس بلندی میں کیا چھپا ہے؟ یہ کون سا یہ کون سی بلندی ہے کہ جس بلندی پہ پہنچ کے ہم اپنے من میں ڈوب جاتے ہیں؟ تو تصوف کے چیپٹر ہمیں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تصوف کیا کہتا ہے؟ ایک ٹرم ابھی یوز کی تھی غابت نے، موسٹ پروبلی یہ فہد نے یوز کی تھی، وجد کی۔ تصوف کہتا ہے کہ اب غور سے سننی آپ نے یہ باتیں، تصوف کہتا ہے کہ تمہاری اندر کل کائنات کا ذخیرہ موجود ہے، اس کل کائنات کے ذخیرے کو ایکسس کرنا ہے تم نے، تو اس کو ایکسس کرنے کے لیے تمہیں اس ہستی کو اپنا آپ اتنا عزیز کرنا ہے، اتنا تمہیں اس سے کنیکشن، تمہارا ایسی محبت اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ تمہیں اٹھائے اور ایسے اس سمندر میں ڈال دے جس سمندر میں ڈوبنے کے لیے تم کوشاں ہو۔ what you are trying to do وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، if you want to drown into the ocean inside you, then you have to make me do it۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا من یشاء، کہ میں اس پر یہ عنایت کروں گا جو جس کو میں چاہوں گا، اٹس مائی ول۔ اب میں چاہوں گا کب؟ جب مجھے کوئی اس قابل نظر آئے گا، جب مجھ سے کوئی اس انداز میں، اس ادا سے مانگے گا جو ادا مجھے پسند ہے، جس پہ میں کہوں گا کہ جا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب تصوف کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی رستہ ہے، دیر از نو وے، نو ادر وے بٹ ٹو لو دا لارڈ in such a way that you become your beloved۔ اب یہ کیا ایک لمحہ فکریہ دے دیا ہے، how do I become my beloved؟ ہم نے ایک حدیث ڈسکس کی تھی، حدیث قدسی، کہ میرے اولیاء کو برا مت کہو، میرے اولیاء کو برا مت کہو، یہ جو کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، یہ جب دیکھتے ہیں تو میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یہ جب چلتے ہیں تو میں ان کی ٹانگیں بن جاتا ہوں، یہ جب حرکت کرتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔
یہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا تھا بیوٹیفل. یہ انگریزی میں ہے نا اصل میں. یہ اب دیکھیں صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے. یہ دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام says, اللہ تعالیٰ said, I will declare war against him who shows hostility to اولیاء. ورڈ ہوگا یہاں پہ عربی میں. یہ دیکھیں ولی، یہاں ولی ورڈ یوز ہو رہا ہے اور ادھر وہ کیا یوز کریں؟ ٹو دا پائس مین. دس از ناٹ فیئر. دس از ناٹ فیئر. پائس مین ولی نہیں ہوتا. ولی پائٹی کی اس انتہا پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ انسانوں کا ولی ہے. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کو وہ پسند آ جاتا ہے. یہ پائس تو بہت ارلی سٹیج آف ولی ہوتی ہے. اچھا خیر، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینی ون ہو شوز ہاسٹیلٹی، جو میرے اولیاء کے ساتھ، جو میرے ولی کے ساتھ ٹھیک پیش نہیں آتا، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میں آئی ول ڈکلیئر وار اگینسٹ ہم، جو میرے ولی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو غور سے سننا ہے آپ نے. کہ جو میرے ولی کے خلاف ہاسٹیلٹی، چھوٹا سا ورڈ ہے ہاسٹیلٹی، یعنی اس کے ساتھ غلط پیش آئے یا اس کو برا بھلا کہے یا اس کے ساتھ اس کا دشمن بنے، تو میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. And the most beloved things with which my slave comes nearer to me is what I have enjoined upon him. And my slave keeps on coming closer to me through performing nawafil, praying or doing extra deeds besides what is obligatory till I love him. یہ جو میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ تصوف کہتا ہے کہ محبت کے بغیر تو کوئی چکر ہی نہیں ہے بھائی. ٹل آئی لو ہم. اب آگے سننا ہے آپ نے غور سے کہ محبت کسے کہتے ہیں اللہ کے کاغذوں میں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبت کی ڈیفینیشن بتانے لگے ہیں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری میں لکھے ہوئے ہیں. یہ ابو ہریرہ سے کوٹڈ ہے. ٹل آئی لو ہم so I become his sense of hearing with which he hears, and his sense of sight with which he sees, and his hand with which he grips, and his leg with which he walks. Oh my God, مجھ سے تو پورا پڑھا ہی نہیں جا رہا کہ یہ کس لیول پہ گفتگو جا رہی ہے. And if he asks me، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، I will give him. And if he asks my protection, I will protect him. And I do not hesitate to do anything as I hesitate to take the soul of the believer, for he hates death. Allahu Akbar. And I hate to disappoint him. Allah, Allah, Allah. ساری زندگی ہمیں مولوی بتاتے رہے کہ ہم نے اللہ کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دینا، ہم نے اللہ کو مایوس نہیں ہونے دینا کہ ہم نے توقع پہ پورے نہیں اترے. ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آئی ہیٹ ٹو ڈس اپوائنٹ ہم. یہ کون سی ہستی ہے، توبہ 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 توبہ، جس کی توقعات پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مایوس نہیں کر سکتا، جبکہ اس کو موت پسند نہیں ہے. اس کو موت پسند نہیں ہے. مجھے اس کی روح نکالتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتا ہوں میں. یہ سوچ سکتے ہیں یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو میں ہیزیٹیٹ کر جاتا ہوں. اللہ 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 اللہ. Please come back, bring me back into the real world. Thank you.
یہاں سے تصوف کی ابتدا ہوتی ہے. امیر خسرو کی ربائی یاد آتی ہے مجھے. من تو شدم، شدم ہو گیا، شدم، من تو شدم، میں تو ہو گیا، تو من شدی، تو میں ہو گئی یا ہو گیا. من تن شدم، تو جان شدی، میں باڈی بن گیا. یہ حدیث قدسی ہے جس کے بیسس پہ میں یہ امیر خسرو کو سلوٹ کر رہا ہوں. من تن شدم، تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں، so that no one can say afterwards من دیگرم تو دیگری, that I am and you and I are two separate entities. I become you and you become one. I become you and you become me. We become so one, just like the Hadith Qudsi says. He hears what I hears. He walks when his legs are mine, my legs. His hands are my hands. So if you are standing up against him, I declare war. میں جنگ میں اتر آؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ میں اس کے ساتھ جو میرے ایسے پیارے شخص کے بارے میں اس کے اوپر انگلی بھی اٹھائے گا. اب یہ وہ کون سے شخص ہیں, یہ وہ کون سے اشخاص ہیں, یہ تصوف ہمیں کہاں لے جا رہا ہے, یہ تصوف کیا بتا رہا ہے, یہ کہاں کون سے فنڈامنٹلز ہیں, یہ کون سی گفتگو ہے, یہ میں زندگی بھر کیا کرتا رہا, جو دم غافل سو دم کافر. میں تو کفر میں رہا کیونکہ غفلت میں رہا, میں کیا دیکھتا رہا. یہ کیا حدیث کھل گئی میرے پہ, یہ کیا آیت کھل گئی میرے پہ. الا من یشاء, جس پہ اس نے چاہا, تمام تر عبد من عبادہ, تمام تر عبد میں جس پہ اس نے چاہا فرشتہ بھیج دیا کہ کھولو روح کی, دو اس کو ایکسس, so that he becomes me and I become him, and when he walks I walk, when he talks I talk. How does that happen? What makes such a happening کہ اللہ تعالیٰ کی اسپاٹ لائٹ ڈائریکٹ آن ہو جاتی ہے. اس میں پھر فرشتہ نہیں بتا رہے, وہ اس حدیث میں فرشتے کا ذکر نہیں ہے. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا, آپ نے غور سے سننا ہے, اس کو غلط نہیں سمجھنا. میں کس مقام میں, مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا, مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا, میرے لیے تو کوئی نامہ بر نہیں آیا. I did not need an angel to communicate between me and my Lord. He takes me up and he talks to me direct. یہ حدیث سیکنڈ کر رہی ہے. میں نے امیر خسرو کی ربائی کو ویلیو دی ہے اس حدیث کی وجہ سے, اور میں اپنے اس شعر کو سیکنڈ کرتا ہوں. جب کوئی پوچھتا نا یہ شعر تم نے کیوں اتنا جرأت مندانہ لکھا, تو میں کہتا ہوں یہ حدیث پڑھ لو. There comes a moment in the life of a man where God falls in love with him. امیر خسرو تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ I become you and you become me, I become the body, you become the soul, so that no one can say that I am separate, you're separate. Here God is saying himself that do not even raise a finger at my beloved, for I have become him. It is me. It's not him. You look at him, you look at me. You look at me, you look at him. یہ کون سا لیول ہے, یہ کون سی ڈگری ہے.